بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو دا پوائنٹ آف ویو۔ میں آپ کا میزبان رمضان شیخ۔ ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف صاحب نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور اس کی جو اہم باتیں تھیں ان میں یہ بھی تھی، انہوں نے ایک بار پھر اعادہ کیا کہ فوج کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، فوج کو سیاست میں انوالو نہ کیا جائے، اور اس کے علاوہ پھر باقی ان کی جو پیشہ ورانہ مصروفیات ہیں اس حوالے سے ذکر کیا، اور ملک کے اندر جو دہشت گردی کے مختلف واقعات ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے کچھ اعداد و شمار پیش کیے۔ سوال یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو بار بار یہ کیوں کہنا پڑتا ہے کہ جی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہم اس تناظر میں بات کر رہے ہیں کہ کل جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا ہے اس کے اندر مختلف پولیٹیشنز نے، جن کا تعلق حکومت کے ساتھ بھی تھا، جن کا تعلق اپوزیشن کے ساتھ بھی تھا، سب نے کچھ ایسی باتیں کی فوج کو مخاطب کر کے یا اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کر کے کہ جو بڑی معنی خیز تھی، اور یعنی ان سے لگتا تھا کہ جیسے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے یہ انٹروین کرتی ہے پولیٹکس کے اندر۔ اسی موضوع کے اوپر بات کریں گے۔ اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں میاں سیف الرحمان صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، سینئر انالسٹ ہیں، اور منصور آفریدی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، وہ بھی سینئر انالسٹ ہیں، اور اس کے علاوہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ لیاقت طور صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ آپ تینوں کا بے حد شکریہ، آپ لوگوں نے وقت نکالا اور ہمیں جوائن کیا۔ لیاقت صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، کیوں فوج کو بار بار یہ کلیریفائی کرنا پڑتا ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر ہم نے یہ بھی دیکھا جس طرح سے میں نے انٹرو کے اندر بات کیا کہ ہمارے پولیٹیشین جو ہے بعض اوقات خود ان کو انوائٹ کرتے ہیں، ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی منسوب کرتے ہیں جن کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے بعض اوقات مختلف معاملات کے اندر ان کی کوئی انٹرونشن ہو بھی، تو آپ اسے کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دیکھتا ہوں کہ جو ہمارے میڈیا کے اندر باتیں چلتی ہیں، جو بیانات آتے ہیں سیاستدانوں کے بھی اور دانشوروں کے بھی، تو اس میں فوج کا ذکر آ جاتا ہے، اور عموماً یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ فوج نے یہ کر دیا، فوج نے سیاست میں مداخلت کر لی۔ تو اس وجہ سے ان کو یہ بیان دینا پڑا کہ جو کچھ ہوا ماضی میں وہ تو ہوا ہوگا، لیکن اب فوج جو ہے وہ بالکل لا تعلق ہے سیاست سے، اور کوئی سیاسی رجحان نہیں ہے فوج کا، اور کوئی سیاست کے اندر عمل دخل نہیں ہے، اور اگر کوئی انفرادی طور پر اس قسم کی بات کرتا ہے تو غلط کرتا ہے، آئینی طور پر یہ غلط ہے، اور اس کا فوج کا جو خود احتسابی نظام ہے وہ حرکت میں آئے گا، اور وہ حرکت میں آیا ہوا ہے، سب کے سامنے ہے۔ بالکل صحیح۔ سیف الرحمان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، انہوں نے ایک بار پھر یعنی اس بات کو دہرایا کہ جی کڑا احتساب ہوگا، ہم نے اس کی ابتدا کر دی ہے۔ فوج ایک ایسا ادارہ ہے جس کے اندر احتساب کا بڑا شفاف نظام موجود ہے، اور پھر کل ہم نے دیکھا کہ جی کچھ لیڈز لگی ہوئی تھی مختلف اخبارات کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو لیڈ، سپر لیڈ یا ایون چھوٹی خبر بھی لگتی ہے اخبار کے اندر، وہ کچھ سجیسٹ کر رہی ہوتی ہے، ہاں، جس کے مختلف اس کے میننگز ہو سکتے ہیں، مختلف اس کی کونوٹیشن ہو سکتی ہے۔ تو کیا اس کے کوئی ایک سے زیادہ مطلب ہو سکتے ہیں؟ باقی اداروں کے لیے اس کے اندر کوئی پیغام چھپا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جو کیسز ہیں آپ ان کے اندر بھی شفافیت کا مظاہرہ کریں اور انہیں بر وقت انجام تک پہنچائیں؟ جی بالکل۔ ویسے دور ہی انسینویشنز کا، آپ نے بڑی اچھی بات کی، سجیسٹیو ہیڈ لائنز ہوتی ہیں ہمارے ہاں، اور اخبارات کا یہ ایک ٹرینڈ بڑی دیر سے چل رہا ہے، اور ایک ہی وقت میں دیکھیے، بلکہ تو آئی ایس پی آر کے جو ڈی جی صاحب ہیں انہوں نے خود بھی یہ بات کہہ دی کہ ہمیں امید ہے، یا اس طرح کوئی لفظ تھا جس کے معنی غالباً یہی تھے کہ دیگر ادارے بھی اس کو دے ول فالو دا سوٹ، یعنی کہ جس طرح ہمارا کڑا احتساب کا نظام ہے، خود احتسابی کا، اس طرح دیگر ادارے بھی فالو کریں گے۔ اب چونکہ وہ براہ راست تو کوئی اس طرح کی پیغام رسانی کر نہیں سکتے، یا جیسے کہ ہوتی رہی ہے ماضی میں، بالکل صحیح کہا طور صاحب نے کہ ایک دور میں ماضی میں کچھ ایسے لوگ رہے ہمارے ہاں طالع ازما، جو باقاعدہ جا کے بیٹھ بھی جاتے تھے چیمبرز میں اور کہتے تھے کہ جی یہ تو پھر ہماری ساری محنت ضائع ہو گئی، ہم نے اس پہ بڑا ورک کیا ہے۔ اور صرف یہ ایک شخص نہیں ہے، اور بھی اس طرح کے کئی عہدے دار تھے ماضی میں، جیسے کہ آپ کئی جج صاحبان سے سنتے رہے ہیں بھٹو کے کیس میں نے خود ایک جج صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں جی کہ ہم آج تک پچھتا رہے ہیں کہ ہم نے وہ کیوں اس دباؤ میں آگے کیا۔ تو یہ چونکہ ہمارے ہاں یہ چیزیں ایک پورا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے آپ کے سامنے، جب ہم کوئی بات کرتے ہیں، ایون میڈیا والے بھی میں سمجھتا ہوں بعض کا تو وہ ایک میڈیا بمبارڈمنٹ جو چل رہی ہوتی ہے
وہ ایک ان کا اپنا ایشو ہوتا ہے کہ کہاں سے ہم نے کچھ چیزوں کو سینسیشنلائز کرنا ہے. لیکن اس کا پس منظر تو ہے, وہ پس منظر ہی بعض اوقات ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ چیزوں کو ڈفرینٹ کونوٹیشن, جیسے آپ نے لفظ بولا. لیکن میرا خیال ہے اگر ہم نے کونوٹیشنز ہی پہ چلنا ہے تو وائی ناٹ اے بیٹر کونوٹیشن. جیسے ایک لیسر ایول اور ہائر ایول کا ایک ہوتا ہے موازنہ, تو ہم ایک اداروں پہ اعتماد کرنا شروع کریں. اداروں کے اندر بھی اس وقت چونکہ واقعی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب ڈائریکشن تھوڑی سی اے پولیٹیکل ہے, صحیح, یعنی اب ہمیں کچھ اس میں امید نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے منصور صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں. ڈی جی آج پیار سے ایک سوال کیا گیا کہ کیا جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے. یہ سوال اس لیے کیا گیا کہ بانی پی ٹی آئی خود کئی دنوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ میرا ملٹری ٹرائل ہو, وہ اس خدشے کا اظہار کر رہے تھے. اور پھر انہوں نے ایک دو دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن بھی جو ہے وہ داخل کی, جس میں یہ کہا کہ جی میرا جو ممکنہ طور پہ جو مجھے لگ رہا ہے, جو مجھے جو خدشہ ہے کہ میرا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے, اس کو روکا جائے. ان کی وہ کچھ اس کے اوپر آبجیکشنز لگے اور وہ یعنی ایکسیپٹ نہیں ہوئی. تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی وہ وزیر اعظم کو براہ راست یعنی جواب دے تھے, اور ظاہر ہے کہ مختلف معاملات کے اندر ان کی مشاورت رہتی ہوگی. تو جہاں لگا کہ جی وہ اس میں یعنی آتے ہیں گرفت میں, تو پھر ان کا ہو سکتا ہے. آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ جی ہاں, صحیح کہا آپ نے, میں ایگری کرتا ہوں اس پہ. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ جو ان پہ جو سابق جو جنرل ہیں ان پہ جو الزامات لگے ہیں وہ دو, ایک تو وہ کرپشن چارجز اور ڈی جی ایس پی آر نے ڈیٹیل میں بتایا, اور دوسرا پوسٹ ریٹائرمنٹ کے بعد. اور پوسٹ ریٹائرمنٹ کے بعد جو 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس سے تو کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ دنیا کی نا وہ آنکھیں نہیں چھڑا سکتی, کیونکہ اثاثوں پہ حملہ ہونا, شہیدوں پہ حملہ ہونا, یہ کہیں پہ بھی نہیں ہوتا. آپ کوئی بھی ملک اٹھا لیں. تو انہوں نے خیر اسپیسیفکلی تو نہیں کہا ڈی جی ایس پی آر نے کہ جو سابق وزیر اعظم ہیں یا چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کو ان پہ ٹرائل کیا جائے, لیکن جنرلی انہوں نے ایک ڈائریکشن دے دی ہے کہ اگر ہم خود اپنا احتساب کر رہے ہیں, فوج کے اندر اگر احتساب کا نظام شروع ہو چکا ہے, تو کوئی بعید نہیں ہے چاہے اس کے دائرہ اختیار میں جو بھی آئے, چاہے وہ جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو اور بڑے عہدے پہ کیوں فائز نہ ہو, اس کا بھی ٹرائل ہوگا. اور دوسری طرف جو آپ نے ذکر کیا کہ فوج کا جو اے پولیٹیکل ہے, تو وہ یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری تاریخ میں, کیونکہ ہماری ہسٹری رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرتی رہی. تو جو 2022 میں فوج نے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم نیوٹرل رہیں گے, تو کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ سابق وزیر اعظم ہر پریس کانفرنس میں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آ کے ہمیں سپورٹ کریں. اب دیکھیں نا, وہ الزام اپنے حکومت کا خاتمہ بھی ان پہ لگا رہے ہیں, حالانکہ انہوں نے اگر سپورٹ ختم کر دیے ہیں تو وہ انہوں نے سمپل اتحادی اپنے پاس رکھنے تھے, لیکن انہوں نے اپنے اتحادی نہیں رکھ پائے. ایم کیو ایم بھی چلی گئی, باقی چھوٹی پارٹیاں بھی چلی گئی, اور جب ان پہ عدم اعتماد آیا تو انہوں نے سارا بوجھ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیا. اب تو یہ تو ان کی اپنی نالائکی کہہ لیں یا ان کی اپنی جو ہے وہ انٹیلیجنس نہیں تھی کہ وہ اپنے اتحادیوں کو اکٹھا نہیں کر سکے, اور جب وہ اے پولیٹیکل فوج ہو گئی تو ان کی حکومت گر گئی. اب وہ سارا نیریٹو جو انہوں نے اپنا سوشل میڈیا ہے یا جو باقی پلیٹ فارمز ہیں وہ جیسے لے کے چل رہے ہیں, تو اس پہ فوج پہ ایک امیج ان کی خراب آ رہی ہے, جس کی وجہ سے آپ نے جس طرح فرمایا, بجا طور پہ بریگیڈیئر صاحب نے بھی بجا طور پہ فرمایا کہ اب ان کو تقریباً منتھلی یا تقریباً ویکلی یا پیریوڈیکلی جا کے پریس کانفرنس کرنی پڑ رہی ہے, اور ان کو یہ صفائی دینی پڑ رہی ہے کہ فوج سیاست میں ملوث نہیں ہے. لیکن اب وہ جو ینگسٹر ہے, جو بیانی چیئرمین کا فالوور ہے, وہ اس بیانیوں کو ماننے کو تیار نہیں ہے, بدقسمتی سے. میں اس کو کہوں گا یہ بدقسمتی ہے پاکستان سے. لیاقت صاحب, جب پولیٹیکل پارٹیز کے تعلقات خراب ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, تو اس وقت یہ بہت بے چین ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے ہمارے ان کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں. یعنی کسی ایک سیاسی جماعت کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا, ساری سیاسی جماعتوں کی یہ صورتحال ہوتی ہے, اور یعنی خود مدعو کرتے ہیں, خود ملاقاتیں کرتے ہیں چھپ چھپ کے, اور جب وہی اسٹیبلشمنٹ کسی اور سیاسی جماعت کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیتی ہے تو پھر ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور پھر کہتے ہیں کہ جی اے پولیٹیکل ہو جائیں, آپ پولیٹکس کے اندر کیوں انٹروین کر رہے ہیں. دیکھیے جی, بڑا واضح طور پہ انہوں نے کہا کہ فوج سیاست سے الگ ہے, اے پولیٹیکل ہے, کوئی سیاسی پریفرنسز نہیں ہیں, اور سارا فوکس اپنے مشن پر ہے, اور مشن دفاع پاکستان ہے. اور پاکستان کو جو اندرونی خطرات ہیں ان کے بھی سامنے فوج صف آرا ہے. آپ کے سامنے جو حملے ہو رہے ہیں
اور جو آپریشنز ہو رہے ہیں، جن آپریشنز کو انہوں نے گنوایا اور جو پاکستان کے اندر بدامنی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں خارجی، جن کو ہم خارجی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. کہیں دین اسلام میں یہ نہیں لکھا کہ آپ بے گناہ لوگوں کو صرف نسلی بنیاد پر بسوں سے اتار کے قتل کر دیں. بالکل صحیح. کہیں یہ نہیں لکھا کہ آپ عورتوں اور بچوں پر وار کریں. کہیں یہ نہیں لکھا کہ آپ ملک کی افواج کو ان کی تذلیل کرنے کی کوشش کریں اور پروپیگنڈا کریں ان کے خلاف. تو یہ باتیں تو ساری مسلم ہیں، ہر پاکستانی سمجھتا ہے. فوج کا فوکس صرف اور صرف اپنے مشن پر ہے، اور اس مشن کے اندر کیا مشکلات ہیں وہ انہوں نے واضح طور پر آپ کو بتائیں کہ کس تواتر کے ساتھ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں. صحیح. اس میں ہمارے شہادتیں ہوئی ہیں، ہمارے فوجی زخمی ہوئے ہیں، لیکن عزم یہ ہے کہ آخری خارجی کے ختم ہونے تک یہ لڑائی جاری رہے گی. جی بالکل. کسی جس طرح صورت سے ان کو رعایت نہیں دی جائے گی. 32,000 کے لگ بھگ آپریشن ہو چکے ہیں رواں سال میں. جی ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے ریزیوم کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. سیف الرحمان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. یہ جو بلوچستان کے اندر پچھلے ہفتے واقعات ہوئے اور اس سے پہلے جو کے پی کے اندر مختلف دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے ہیں، اور اس میں پھر افغانستان کا، افغان حکومت کا، افغان طالبان کا نام آتا رہا ہے اور خارجیوں کا نام آتا رہا ہے. تو لیکن یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج پریس کانفرنس کی ہے اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے تو افغانستان کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں، اور پھر یہ بھی کہا یعنی افغانستان کے ساتھ ریکویسٹ کی کہ افغانستان کی جو حکومت ہے ہم اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کو ترجیح دیں ان خارجیوں کے اوپر. یہ بالکل صحیح بات ہے. پاکستان نے ہمیشہ افغانیوں سے محبت کی، لیکن ہمیں افغان کی طرف سے کبھی ٹھنڈی ہوا نہیں آئی. یہ حقیقت ہے. لیٹ اس بی ویری ریئلسٹک. میں خود اس چیز کو بہت کلوزلی میں نے مانیٹر کیا ہوا ہے. ان علاقوں میں جاتا رہا ہوں، اور ان کا طریقہ کار جو تھا وہ میں وہ الفاظ بولنا نہیں چاہ رہا کہ تقریباً ایک اتنا امبولڈنڈ لاٹ ہے وہ ساری، جنہوں نے اتنی جرت پکڑ لی ہے کہ نظریاتی کوئی انہوں نے جسٹیفیکیشن ڈھونڈ کے انسانوں کا، معصوم نہتے انسانوں کا، نمازیوں کا، بچوں کا قتل عام، اور جن کو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اور مارتے مسلمانوں کو ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ بڑا جشن منایا گیا جی امریکہ کے جانے کا. میں نے بہت سے لوگوں کو، میں نے ایک بہت بڑے چائنیز ایک آفیشل کو پوچھا کہ جی، ان سے بھی میں نے یہ بات کر رہا تھا تو انہوں نے میری فگر درست کی. میں نے کہا جی آج تک انہوں نے امریکی تو شاید 10-15 ہی مارے ہوں گے. انہوں نے کہا نو مسٹر رحمان، انہوں نے 1000 مارے ہیں. تو میں نے کہا پھر آپ اس کے مقابلے میں جو نہتے مسلمان پاکستانی مارے ہیں، انہوں نے کہا ہاں وہ تقریباً 70-80 ہزار ہیں، لیکن ہمیں کچھ لوگ بتاتے ہیں فگر لاکھ ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جشن منانے والی بات تو نہیں ہے کہ ہم نے لاکھ لوگ ان لوگوں کے ہاتھوں مروا دیے جنہوں نے دے کل فار فن کے لیے مارتے ہیں، اسلحے کے زور پہ مارتے ہیں، کسی کی ایما پہ بھی مارتے ہیں. اور دیکھیں جب میں تیار ہوں کسی کو بھی حملہ آور ہونے کے لیے، تو بھارت کیوں نہیں فائدہ اٹھائے گا؟ یا کوئی اور ادارے جو ہیں اگر دشمن ایجنسی ہیں تو ان کو تو ایسا مٹیریل اویلیبل ہے کہ وہ کہتے ہیں آؤ جی بسم اللہ، ان کو پیسے دو، اسلحہ دو، اور وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں اس لیے مسلح افواج کی ان آپریشنز میں ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. کم سے کم یہ جو ہم میڈیا پہ یا یوٹیوبز پہ کسی کے عشق میں مبتلا ہو گئے یا یہ مقبولیت کے عذاب کے سحر میں آ کے تو ہم وہ بیانیہ ایسا بلڈ کر رہے ہیں کہ چیزوں کو گدلا رہے ہیں. باقی ریاست تو کبھی بھی نہیں کہے گی نا کہ افغانستان ہمارا دشمن ہے. حالانکہ عملاً وہ دشمن ہی ہے، لیکن ہم نے اس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے، فائر فائٹنگ کرنی ہے. پھر بھی صحیح. منصور صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. جب یہ بلوچستان کے اندر واقعات ہوئے پچھلے ہفتے دہشت گردی کے، اور اس سے پہلے جو وادی تیرا اور باقی جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں، ہماری یعنی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ایون ہماری جو آرمی ہے اس کے سربراہ کی طرف سے، ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے، اور ایون ہمارے وزیر اعظم کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا کہ جی یہ افغانستان ان کے اندر ملوث ہے. اور یعنی ایک طرح سے ہمیں لگ رہا تھا کہ جیسے ہم اس کا چہرہ جانتے ہیں جو اس طرح کے دہشت گردی کے واقعات کے اندر ملوث ہے. اس وقت بانی پی ٹی آئی نے یہ کہا تھا کہ جی افغانستان کو انگیج کیا جائے، افغانستان کے ساتھ بات کی جائے،
اس وقت فضا حالانکہ اور طرح کی بنی ہوئی تھی، عوام کے اندر بڑا غم و غصہ تھا کہ ہم نے تو افغانستان کے لیے کیا نہیں کیا، اور افغانی جو ہیں اور ایون ان کی جو حکومت ہے وہ ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی کروا رہی ہے. تو اسے آپ کس طرح سے ویو کرتے ہیں؟ جی، آپ نے جس طرح بانی پی ٹی آئی کا ذکر کیا، اصل میں جو اگر ہم نے وار آن ٹیرر جو لڑی ہے اور جو ہماری اب بہادر افواج نے قربانیاں دے کے لڑی ہیں، اس کو اگر کسی نے ڈاؤٹس کریٹ کیے ہیں اس ٹیرر میں تو وہ بھی بانی چیئرمین پی ٹی آئی تھے. انہوں نے جس طرح قبائلی علاقوں کے آپریشنز پہ سوالات اٹھائے، جیسے جیسے میڈیا کو، اور پھر آپ کو پتہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ ذرائع کی طرف سے ان کو سپورٹ بھی تھی، تو جس طرح میڈیا ہائپ بنایا گیا تو جو وار آن ٹیرر جو ہماری شروع کی گئی تھی اس پہ کافی سوال اٹھائے گئے، اور یہ بھی انہی کے طرف سے دیا ہوا ہمیں تحفہ ہے. تو جب تک ہم جو پی ٹی آئی کے جو کیسز چل رہے ہیں یا جو سیکیورٹی ڈاکٹرائن ہے اس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچائیں گے تو تب تک یہ سوالات اٹھتے رہیں گے. اور دوسرا جو آپ نے بلوچستان کا اور قبائلی علاقوں کا ذکر کیا اور خاص کر افغانستان کا، تو افغانستان پہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیاں اور اسٹیٹ ایک کمپریہنسیو اسٹڈی اس پہ کرے اور ایک سیر حاصل پالیسی بنائی جائے، کیونکہ افغان پالیسی مجھے لگ رہا ہے اب فلاڈ ہو چکی ہے. آپ دیکھیں نا 80s کی دہائی میں ہم نے نجیب کے خلاف ہو، جب احمد شاہ مسعود تھے، ربانی تھے، جو مجاہدین سو کالڈ تھے، اس کو سپورٹ کیا اس میں کہ یہ کیونکہ پاکستانی فرینڈلی ہیں، اور ہمارے کچھ فیملی فرینڈز تھے، میجر عامر صاحب، ان کے پاس بھی وہ آتے تھے اور ان ثوابی میں وہ جا کے گفتگو کرتے تھے. لیکن تاریخ نے دیکھا، آپ نے دیکھا، سب نے دیکھا، جب مجاہدین کی حکومت آئی تو وہی پاکستان کے خلاف ہو گئے. پھر اس اسنا میں کیا گیا کہ چلے اشرف غنی آ جائے، ان کو ہم نے الیکشن میں بھی سپورٹ کیا گیا، وہ جب اقتدار میں آئے وہ بھی پاکستان کے خلاف. پھر ہم نے اس طالبان 2.0 جس کو کہتے ہیں، ہم نے جا کے کپ آف ٹی کابل میں جا کے پی اور اس جشن بھی منایا گیا. لیکن آپ نے دیکھا کہ کیسے حالات نے پلٹا کھایا، اور یہی طالبان جو ہمارے گڈ طالبان تھے وہ ہمارے خلاف، ان کی بندوقیں بھی ہمارے خلاف آ گئی. تو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ساری سیکیورٹی ادارے پارلیمنٹ بیٹھ کے افغان پالیسی کو دوبارہ طریقے سے 5-6 مہینے کی سٹڈی کر کے اور ایک نئی پالیسی اور نئی جہت پہ ہم لے جائیں اس کو. لیاقت صاحب، یہ منصور صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم اپنے افغانستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو ریوزٹ کریں، لیکن یہ سب کیسے ہو؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے بہت بڑا چیلنج ہے. آپ کسی بھی پاکستانی سے پوچھ کے دیکھیے، وہ یہی کہے گا کہ اس کے خلاف کوئی بڑا یا سخت آپریشن ہونا چاہیے، اور حکومت کو اور ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں انہیں کسی قسم کی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو ٹالریٹ نہیں کرنا چاہیے. مگر کچھ پولیٹیکل پارٹیز ایسی ہیں ایون کہ جن کے اپنے حلقوں کے اندر اپنے اس طرح کے دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، وہ آپریشن کرنے کے حوالے سے یا اسے سپورٹ کرنے کے حوالے سے ہچکچا رہی ہیں. تو پھر یہ کیسے ہم ایک آواز ہوں، کیسے ہم یعنی آل آؤٹ جائیں اس آپریشن کے ساتھ، اور کس طرح سے ہم سپورٹ کر سکیں اور دہشت گردی کو پاکستان سے ایلیمینیٹ کر سکیں؟ دیکھیے، اس میں کچھ بنیادی باتیں ہیں جن کا بندوبست کرنا ہوگا، انتظام کرنا ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے قبائلی علاقے ختم کیے، اور تمام پاکستان کی جو رقبہ ہے پاکستان کی حدود ہیں ان کے اندر پاکستان کے آئین اور قانون کا نفاذ اصولی طور پہ کر دیا. اس کی بہت بڑی ان پہ افغانستان کے بارڈر پہ رہنے والے قبائل جو ہیں ان کے مالی مفادات پہ زد پڑی، کیونکہ وہاں سمگلنگ کی کھلی اجازت تھی. لوگوں کو اغوا کر کے پیسے لینا، گاڑیاں چوری کر کے پیسے لینا، یہ ایک عام رواج تھا، اور وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا ایک طریقہ ہے، ہمارا معاشی اسی طرح ہے. اب وہ جب سورس بند ہوئی سمگلنگ کی تو اس سے تکلیف ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا ذریعہ آمدنی جو تھا وہ ختم ہو گیا. تو یہ جو ابھی وہ دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں وہ بنیادی طور پہ کچھ ہمارے سیاستدان بھی اس قسم کے ہیں جو کہتے ہیں جی واپس قبائلی سسٹم پہ چلا جانا چاہیے. اگر آپ نے قبائلی سسٹم پہ جانا تھا تو پھر ختم کیوں کیا؟ آپ نے پاکستان کے 75 سال میں تو جو قانون انگریز چھوڑ کے گئے تھے اس کو بھی آدھا لگایا. صحیح. وہ جو فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن تھا اس میں کوئی قبائلی جو ہے وہ پاکستان کے اندر آ کر اپنا گھر نہیں بنا سکتا تھا، نہ رہ سکتا تھا پرماننٹلی. اس کو پی اے کو دکھا کے آنا تھا کہ میں اتنی دیر کے لیے آیا ہوں، واپس چلا جاؤں گا. لیکن ہم نے جو ایف سی آر کی سخت جو شرائط تھیں ان کو عملی طور پہ معطل کر دیا. تو ایک موج لگی ہوئی تھی جو اب ختم ہوئی، اور اس کی وجہ سے دہشت گردی کارروائیاں بھی ہیں.
دوسرا جو آپ نے بات کی وہ بالکل صحیح تھی، جہاں ولنریبلٹی ہوگی وہاں دشمن کی دخل اندازی ہوگی. وہاں بھارت نے کبھی بھی افغانستان کے اندر 20 قونصلیٹ نہیں رکھے تھے، لیکن جب امریکہ نے جنگ لڑی، افغانستان پہ حملہ کیا، افغانستان پہ قبضہ کیا، تو بھارت کو 16 قونصلیٹ آفس تو پاکستان کے بارڈر کے ساتھ بنا لیے، اور 3-4 اس کے علاوہ اور جو گہرائی میں تھے. 20 قونصلیٹ جو تھے وہ پاکستان کے اندر کلبھوشن نیٹ ورکس جیسی کارروائیاں کرنے کے اوپر جو ان کی وہ متعین تھے. صحیح. اور اسی اسنا میں ہم نے کلبھوشن کو گرفتار کر لیا. جی ہمارے پاس ثبوت موجود ہے کہ بھارت یہ کارروائیاں کرواتا ہے دہشت گردی کی، اور ان کارروائیوں کو کرنے والوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بالکل ہے. صحیح. ٹھیک. وہ یہ دہشت گردی کی کارروائیاں پاکستان دشمنی میں کرتے ہیں اور اس کے لیے وہ جی لوگوں کو استعمال کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. سیف الرحمان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل جو ایک بیان دیا اس نے یہ کہا کہ جی کے پی کے اندر اور بلوچستان کے اندر کوئی حکومت نہیں ہے، نہ کسی حکومت کی کوئی ریٹ ہے. اس کا صاف صاف مطلب یہ تھا کہ وہاں پہ دہشت گردی کے واقعات ہیں. لیکن جب دہشت گردی کے خلاف یعنی آپریشن کی بات ہوتی ہے تو یہی جماعت اس کی مخالفت کرتی ہے اور پی ٹی آئی اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. تو مطلب آپ ایک وقت میں 2 طرح کا موقف اختیار کرتے ہیں، تو اب کیسے ہو سکتا ہے؟ 2 طرح کا نہیں بلکہ 50 طرح کے موقف ہیں، یعنی کہ کلیئرٹی نہیں ہے. دیکھیں نا، یہی تو بات ہے. ویسے تو مسلح افواج ہی آپریشنز کرتی ہیں، لیکن پیچھے ایک بیک اپ کلیئرٹی ہوتی ہے نیشن کی. قوم یہ سمجھتی ہے، دیکھیں نا، قوم کے اندر آج تک یہ جھگڑا ہی نہیں ختم ہوا کہ کئی لوگ کہتے ہیں یہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، وہ جو قتل کرتے ہیں، ایک نمازی پہ آگے بم چلا دیتے ہیں. ابھی تک لوگ اس بات میں کلیئر ہی نہیں ہوئے. بھائی بات سنیں، اے پی ایس میں اور میں تو یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ وہ اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا تعلق، وہ اسلام کے مامے ہیں، وہ تو اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ تو ہمارے یہ دہشت گرد ہیں. سو کالڈ، میں معافی چاہتا ہوں یہ لفظ کہنے کا مقصد ہے کہ وہ تو سمجھتے ہیں ہمارے جیسی اسلامک آئیڈیالوجی کسی کی بھی نہیں ہے. وی آر پیور اسلامسٹ، وہ کہتے ہیں. اور اسی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو ہماری اسٹرین آف آئیڈیالوجی سے مختلف ہے وہ واجب القتل ہے. بھلے وہ آرمی پبلک اسکول کا 13 سال کا بچہ ہے، 14 سال کا نابالغ ہے، جو بھی ہے، نماز پڑھ رہا ہے. تو یہ بات سنیں کہ یہ میں خود جاتا رہا ہوں علاقہ غیر میں، ان میں ہم اسٹوڈنٹس تھے، وہ ہمیں پسٹل دیتے کہ چلو یار ہمیں کوئی یہاں واقعہ. میں کہا جی ہم مکے سے بندہ مار دیتے ہیں پنجاب کے لوگ. میں کہا یار آپ بزدل لوگ دور سے فائر کرتے ہو، یہ کوئی بہادری ہے؟ ویسے مجھے بتائیں، نہ یہ اسلام کی خدمت ہے نہ بہادری ہے. بھائی وی ہیو بین ریئلی، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت زیادہ نقصان اٹھایا ہے. بلکہ ایک دفعہ اپنی قومی اسمبلی کے اسپیکر تو سوابی سے تھے، میں نے ان کے سامنے بیٹھ کے، میں اور شامی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا آپ کہاں گئے؟ انہوں نے کہا جی میں سوابی مرکز کا ہوں. تو میں نے کہا جی میں نے اپنی آنکھوں سے مرکز میں افیون کے کھیت دیکھے. تو وہ گھبرا گئے اس بات پہ، اصل کیسر تھا. تو یہ کام تو وہاں عام ہو رہا ہے. ڈرگز کا کام ہے، اسمگلنگ کا کام ہے. علاقہ غیر جو سابقہ تھے وہاں کا ایک غریب آدمی اور لاہور کا امیر آدمی ایک برابر تھے. جی بالکل، آج سے 50 سال پہلے. جی منصور صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. کل بڑی بڑھ چڑھ کے تقریریں ہوئی ہیں پارلیمنٹ کے اندر، اور بالآخر جو مولانا فضل الرحمان تھے انہوں نے تسلیم کر لیا حکومت کو. لگتا ہے کہ ان کا پلڑا اب اسی طرف جائے گا، اور یہ بھی کہا کہ فارم 45 کے ذریعے آئی ہے یا فارم 47 کے ذریعے آئی ہے، یہی حکومت ہے، یہی آگے چلے گی، اسی سے ہمیں کام لینا ہے. تو لگتا ہے کہ اب انہوں نے یعنی ایک تو تسلیم کر لیا اور اسے اور آگے اندیا بھی دے دیا کہ میں اب انہی کے ساتھ چلوں گا. جی تو وہ تو انہوں نے بنتا بھی تھا ان کی حکومت کی طرف آنے کا، کیونکہ جو ان کا مین اپوننٹ ہے، ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ تو کے پی میں ہے یا بلوچستان میں ہے، اور وہاں پہ زیادہ ووٹ اور بلکہ حکومت پی ٹی آئی کی ہے. تو پی ٹی آئی اگر وہ یہ بھی کہیں گے کہ یہ دانلی ہوئی ہے تو کیا ان سے یہ مطلب لیا جائے کہ پی ٹی آئی کو دانلی کا فیور دیا گیا؟ یعنی اگر ان کی سیٹیں لی گئی ہیں تو ظاہر پنجاب میں تو نہیں لی گئی، نہ سندھ میں لی گئی، ان کی سیٹیں تو کے پی میں لی گئی ہیں اور وہ پی ٹی آئی کو دلوائی گئی. تو وہ جو ان کا شروع کا جو نیریٹو تھا وہ تو وہ جو ویسے ہی لگ رہا تھا کہ وہ صرف ٹائم پاس کے لیے اور اپنا ویٹ بڑھا رہے ہیں. انہوں نے حکومت کی طرف ان کا جو مین جو رائیول ہے یا ان کا جو اپوننٹ ہے سیاسی وہ پی ٹی آئی ہے، اور وہ اپنے آپ کو الٹرنیٹیو کے پی کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے تو حکومت کے ساتھ ہی آنا تھا اور مذاکرات کرنے، تو دوسرا ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. صحیح. لیاقت صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. پی ٹی آئی جس طرح سے سیاسی تنہائی کا شکار ہے، جس طرح سے اس نے جمعیت علماء اسلام کو انگیج کیا، لگتا تھا کہ اس کی شاید سیاسی تنہائی ختم ہونے والی ہے، مگر اب وہ بھی اس سے تقریباً روٹ گئی ہے.
تو اب پی ٹی آئی اپنی سیاسی تنہائی کس طرح سے ختم کرے؟ کیا اس کے اوپر جو برا وقت ہے کوئی سیاسی جماعت نہیں چاہتی کہ اس کے ساتھ بیٹھے اور اس کے اوپر بھی اسی طرح کا برا وقت آ جائے، یا پی ٹی آئی اکیلے پرواز کرنا چاہتی ہے، یا اس کے اوپر جو مشکلات ہیں ان کی نوعیت کچھ اس طرح کی ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اس کو جوائن نہیں کرنا چاہ رہی؟ دیکھیے جی، جمہوریت کا اصول ہے کہ انتخابات ہوں اور انتخابات کے نتائج، جب ہم کہیں کہ یہ فیئر سسٹم ہے، جب آپ کہیں کہ سسٹم ٹھیک ہے، ہم نے ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا سسٹم بنایا ہے، اس کے تحت انتخابات ہوتے ہیں، تو پھر ان انتخابات کو قبول کیا جائے۔ ہمارے ہاں رواج یہ پڑ گیا، اور اس میں پی ٹی آئی میرے خیال ہے لیڈر ہے اس رواج کو قائم کرنے میں، کہ جو ہار جائے وہ کہے کہ انتخابات دھاندلی تھے۔ اگر یہ ساری جماعتیں اس رواج پر آ جائیں تو کوئی، میرا خیال ہے فرشتے بھی آگے پاکستان میں فیئر انتخابات نہیں کرا سکتے۔ یہ رواج کہ اگر میں ہار جاؤں تو دھاندلی ہو گئی ہے، اور پھر میں جلوس نکالوں گا، اور جلوس میں ایم این اے کہہ رہے ہیں کہ پتھر مارنا عوام کا حق ہے۔ وہ کس قانون کے تحت عوام کا حق ہے کہ آپ توڑ پھوڑ کریں، نقصان کریں لوگوں کا، گاڑیوں کے شیشے توڑیں؟ یہ کدھر سے؟ یہ تخریب کی جو پالیسی ہے اس سے ہٹ جائے پی ٹی آئی، قومی جمہوری دھارے میں شامل ہو جائے۔ اور شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو ووٹ نہیں ملے تو آپ پروکار طریقے سے مان جائیں کہ میں ہار گیا ہوں الیکشن۔ جی بالکل، بجائے اس کے کہ آپ سڑکوں پر آ بریک کی کر طرف جانا ہے، جب دنگا بریک سے فساد واپس شروع آئیں کر گے دیں۔ تو اپنی گفتگو کا سلسلہ یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک۔ سیف الرحمان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ جی پاکستان میں تقریباً ہر فورم کے اوپر جو ہے وہ لاپتہ افراد کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، چاہے پارلیمنٹ ہو، چاہے پارلیمنٹ سے باہر کوئی موقع ہو۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ کس جگہ پہ آگے رکا ہوا ہے اور بڑا عرصہ ہو گیا ہے لاپتہ جو افراد ہیں وہ بازیاب نہیں ہو پا رہے؟ آپ کی سمجھ میں کیا آتا ہے؟ جی لاپتہ افراد جسے ہم عرف عام میں مسنگ پرسنز کہتے ہیں، وہ ایک ایشو ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کی کئی ڈائمینشن ہیں کہ مسنگ پرسنز کی کئی کیٹیگریز ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، شاید اس سے بات سمجھ آ جائے۔ میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، وہ لائر ہیں، ان کا بیٹا بہت عرصہ پہلے غائب ہو گیا، تو وہ بڑا ڈھونڈتے رہے بیچارے، اس بچے کی ماں باپ دونوں بیمار ہو گئے، اچھے خاصے لائر ہیں، سمجھدار ہیں، انہوں نے بڑی بھاگ دوڑ کی، پتہ چلا کہ وہ بچہ افغانستان میں۔ وہ خیر وہاں گئے تو وہاں وہ خوست کے پروونس میں وہ کسی طالبان یا خارج ہیں ان کے سے متاثر ہو کے اور وہاں پہ موجود تھا۔ انہوں نے کہا جی میں جی اپنے بچے سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی وہ بچے کو آپ لے جانا چاہتے ہیں لے جائیں، اسے پوچھیں جانے کو تیار ہے۔ اس نے جا کر تمہاری ماں مرنے لگی ہے، میں بھی مرنے لگا ہوں، آ جاؤ۔ اس نے کہا جی نہیں، آپ میرے ماں باپ یہی ہیں۔ یعنی انڈوکٹرینیشن ایک کیٹیگری یہ ہے، وہ آپ کے کھاتے میں مسنگ پرسن ہی ہے۔ اچھا، یہاں پہ پولیس بھی فیل ہو جائے گی، ملٹری بھی فیل ہو جائے گی، سی اے، جو کچھ بھی ادارے وہ فیل ہو جائیں گے۔ اسی طرح کوئی جا کے میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو اب کافی بزرگ ہو گئے ہوئے ہیں، وہ افغانستان میں جا کے جہاد سے سرشار جذبے سے وہاں جا کے آپریشن کرتے ہوئے کچھ مارے گئے، کچھ رہ گئے، کچھ واپس آ گئے غازی بن کے انورٹڈ کاماز میں۔ تو ایک تو یہ کیٹیگری ہے۔ ایک وہ کیٹیگری ہے جو ہمیں ادارے کہتے ہیں، حساس ادارے، کہ جی کچھ لوگ جو سروں کے فٹ بال بنا کے اور وہ جا کے گواہوں کو بھی مار دیتے ہیں، شواہد غائب کر دیتے ہیں، اور پروزیکیوشن بھی ٹھپ اور ٹھوس، اور عدلیہ کے اندر بھی کچھ نہیں ہوتا، تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ بھی مسنگ پرسن ہے۔ اب وہ لاگ جیم کیسے ٹوٹے گا، یہ تو ساری قوم نے، پارلیمنٹ نے مل کے، اداروں نے مل کے اس کے اوپر فیصلے کریں۔ صحیح۔ منصور صاحب، تو یہ کیا ٹیکٹکس ہیں؟ مطلب ایک طرف جو پی ٹی آئی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتی ہے، جو سول گورنمنٹ ہے اس سے کے ساتھ وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتی۔ پھر کل جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا اس کے اندر عمر ایوب جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ہم جب دفاع کی جو منسٹری ہے اس کا بجٹ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں کوئی خبر نہیں آتی ہے۔ یعنی ایک طرف تھوڑا اٹیک کر دیا، دوسری طرف تھوڑی نرم بات کر دی۔ تو یہ کیا ہے؟ کیا وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو پریشرائز کر کے مذاکرات کی ٹیبل پر لانا چاہ رہے ہیں، فورس کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنی اسٹریٹجی کو ری وزٹ کریں اور پی ٹی آئی کے متعلق کچھ سوچیں، کچھ نرم گوشہ اختیار کریں؟ جی آپ نے صحیح کہا۔ ایکچولی پی ٹی آئی کے ساتھ اب ایک ڈیلما ہو چکا ہے، اور خاص کر چیئرمین پی ٹی آئی کی میں بات کروں گا کہ وہ دے آر کاٹ ان بٹوین ڈیپ بلو سی اینڈ ڈیول۔
یعنی اگر وہ جا کے ان کو پتہ ہے کہ جو پاکستان کے معروضی اور گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بغیر آپ حکومت میں بھی نہیں آ سکتے اور آپ سیاسی کیریئر بھی نہیں بنا، اور اگر حکومت میں ہمیں آ بھی جائے تو کسی ملک میں بھی، صرف پاکستان کی بات نہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کے بعد گورننس نہیں کر سکتے. تو وہ تو اس حقیقت کو ان کو ادراک ہے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کر. اب جب وہ یہ سوچتے ہیں تو یہ بھی چیئرمین پی ٹی آئی کا کرا درا ہے کہ انہوں نے اتنی پولرائزیشن ملک میں پھیلا دی ہے. جو ان کا ووٹر ہے، جو ان کا یوتھ ونگ ہے، جو سپورٹر ہے، وہ کسی قیمت بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ آپ جا کے اسٹیبلشمنٹ یا کوئی مذاکرات کریں یا کوئی میچورٹی کا دیں اور کوئی چارٹر آف ڈیموکریسی کریں، وہ ان ماننے کو تیار نہیں ہے. تو اب انہوں نے یہ سوچا ہے کہ ہم چلیں اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دے دیں، لیکن ہم ٹارگٹ پہ پولیٹیکل پارٹیز کو رکھتے ہیں کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے، ہم ان سے نہیں مذاکرات، اپنے ووٹر کو یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں. لیکن ووٹر بھی ان کا بڑا تیز ہے اور شاطر ہے، ووٹر اس طرح ماننے کو تیار نہیں ہے. اس لیے پھر ان کو دوبارہ سے بیان میں دینا پڑتا ہے کہ ہم دفاعی بجٹ بھی دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے، فوج کو کتنا بجٹ مل رہا ہے. اب یہ کیا کرا انہوں نے خود ہے، انہوں نے ایک ایسی نسل، ایک ایسی کلٹ پیدا کر دی ہے جس کا علاج اب ان کے پاس بھی نہیں ہے کہ اس کو کیسے روکا جائے. تو اب یہی ان کو کرنا پڑ رہا ہے کہ دونوں طرف سے انہوں نے اب بیان بازی شروع کر دی اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے. ایک میں لائن ایڈ کرنا چاہوں گا جی کہ پی ٹی آئی کے دور میں ایک نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے ڈاکٹر موید یوسف، انہوں نے میرے ساتھ ڈائریکٹ زوم کانفرنس میں بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ پاکستان آرمڈ فورسز آر انڈر ریسورسڈ. اب باقی بات آپ نے کر لیا. صحیح. لیاقت صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. جب یہ عمر ایوب صاحب جو ہے وہ تنقید کر رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور فوج کے اوپر اور ان کا بجٹ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کو کتنا بجٹ جاتا ہے، تو حنیف عباسی صاحب وہاں پہ موجود تھے. انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ فوج کی عزت کریں، فوج صرف جو ہے وہ کسی ایک سیاسی جماعت کا ادارہ نہیں ہے، پورے پاکستان کا ادارہ ہے. اور پھر یہ بھی کہا کہ آپ کے معاملات تو میں سلجھا سکتا ہوں، آپ 9 مئی کے حوالے سے معافی مانگیں، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں اور آپ لوگوں کے تعلقات جو ہیں وہ اچھے ہو جائیں گے. دیکھیے جی، جہاں تک 9 مئی کا تعلق ہے اس کی کوئی معافی نہیں ہو سکتی. معافی مانگ لیں اپنے ضمیر کو صاف کرنے کے لیے، لیکن جو کرتوت کیے ہیں ان کی سزا قانونی طور پر ملنی چاہیے. میری نظر میں پاکستان کی جو اس وقت بڑے مسئلے ہیں ان میں سے بنیادی علاج یہ ہے کہ آپ پاکستان کے تمام علاقوں کے اندر آئین اور قانون کا نفاذ کریں. جن کے پاس بغیر لائسنس کے ہتھیار ہیں وہ ہتھیار ان سے لیے جائیں، اور خاص طور پہ پہلی ترجیح ان ہتھیاروں کو دی جائے جو بھاری ہتھیار ہیں. توپیں رکھی ہوئی ہیں، راکٹ لانچر رکھے ہوئے ہیں، مائنیں رکھی ہوئی ہیں، 14.5 مشین گنز رکھی ہوئی ہیں، اینٹی ایئر میزائل رکھے ہوئے ہیں. یہ کس طریقے سے آپ پاکستان کے علاقوں کے اندر رکھ سکتے ہیں؟ پرائیویٹ آرمیز بنائی ہوئی ہیں جو آرٹیکل 256 کے تحت بالکل قطعاً منع ہے، لفظ فاربیڈن ہے. ایک یا 2 لائنوں کا آرٹیکل ہے، آرٹیکل 256 پڑھیں. جہاں بھی پرائیویٹ آرمی نظر آتی ہے اس آرمی کو ختم کر دینا چاہیے. اگر وہ مزاحمت کرے تو ان کو ڈسٹرائے کرنا چاہیے. سیف الرحمان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ نے یہ دیکھا ہوگا، محسوس کیا ہوگا کہ بانی پی ٹی آئی نے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے کھلے دل کے ساتھ، ایون یعنی چھوٹے دل کے ساتھ بھی معافی نہیں مانگی ہے. ایف اینڈ بٹس ہیں کہ جی ہم نے نہیں کیا، جی کسی نے کروایا، ہم اس میں ہے نہیں، ویڈیو ایویڈنس لے آئیں، یہ کریں وہ کریں. تو جب اتنا بڑا اس پیمانے کے اوپر واقعہ ہوا ہے تو اگر اس کے اوپر الزام لگ رہا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے اوپر مشکلات بھی بنی ہوئی ہیں تو وہ تسلیم کر لیں کہ ہاں کچھ غلطی ہوئی تھی، آئندہ نہیں میرا خیال ہے کریں گے. جس ماڈل کا وہ اکثر ذکر کرتے ہیں ریاست مدینہ کے علاوہ، وہ انگلینڈ سے بھی بہت متاثر ہے نا جی. تو وہاں تو میرا خیال ہے چیزوں کو اون کر لینے کا رواج ہے، ٹریڈیشن ہے. لوگ بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ جی مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوئی اور میں اس کے لیے معذرت. وہ یہ دوسروں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ جب دوسروں سے میں یہ غلطی کہہ رہا ہوتی ہے ہوں تو کہ کہتے ہیں اس ریزائن لحاظ کریں. سے میں ان کی قدر کرتا ہوں، ایک پاپولر لیڈر ہیں، یعنی اس حوالے سے نہیں ہم یہ کوئی اپنا ٹھیک ہے لوگوں کے جو بھی ایجنڈا ہوں اس کے ہٹ کے ملک کے اندر ایک ایسی فضا بن گئی ہے کہ آپ جیسے کہ پرو اسٹیبلشمنٹ، اینٹی اسٹیبلشمنٹ، پرو پی ٹی آئی، اینٹی پی ٹی آئی، پرو طالبان، اینٹی طالبان، ایک عجیب قسم کا ایک جیسے کہ بالکنائزیشن کی صورتحال نہیں ہوتی، اس طرح کی ایک فضا بن گئی ہے. اور اس ساری فضا میں فینسی سٹوریز بہت چل رہی ہیں، جو جہاں پہ آپ کو کوئی اچھا لگتا ہے اس کے مطابق آپ ایک افسانہ گھڑ لیتے ہیں، اس کے اندر فٹ کر دیتے ہیں. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو کہتے ہیں 9 مئی سرے سے ہوا ہی نہیں. چلیں ہوا یا نہ ہوا، ان چیزوں کے بارے میں سب لوگ ایک ٹرانسپیرنٹ انداز میں آگے بات بڑھے، اس کی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے انویسٹیگیشن ہو، پبلک کے سامنے رکھی جائے کہ کہاں کہاں پہ کیا واقعات ہوئے.
تو میرا خیال ہے اس میں کلیئرٹی اگر آ جائے گی تو چیزیں کلیئر ہو بچنے جائیں کی گی. کوئی گنجائش نہیں ہے. غداری اور اپنے ملک کی دفاعی افواج پر حملہ کرنے کے بعد بچ نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. صحیح. کسی ملک میں بھی بالکل صحیح. منصور صاحب 1.25 سال ہو گیا ہے 9 مئی کو ہوئے، تو کہاں پہ ڈیلے ہو رہا ہے؟ یعنی جو بھی لوگ اس کے اندر ملوث تھے ان کے فیصلے کیوں نہیں ہو رہے؟ وہ اس کی اصل وجہ تھی نا کہ پہلے تو ادارے نے اپنا احتساب کرنا تھا، اور وہ انہوں نے اب شروع کر دیا ہے، کیونکہ اتنا بڑا واقعہ بھی نا ادارے کے بغیر نہیں ہو سکتا. انسائیڈر انفارمیشنز ہوتی ہیں جہاں پہ حملے ور ہوتے ہیں، تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کافی پیش رفت بھی ہوئی، پکڑے بھی گئے. اور دوسرا جو 9 مئی کے حوالے سے سیف الرحمان صاحب نے بڑا صحیح کہا کہ پاپولر لیڈر ہے اور معافی مانگ لے. وہ دیکھیں نا، وہ تو ان کو تو یہ اب پتہ چل چکا ہے کہ پاکستان میں ووٹ بینک اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ پڑے گا. یہ بڑے عرصے بعد ہوا ہے پاکستان میں، یعنی بھٹو کو ہینگ کیا گیا تو پھر نواز شریف صاحب آئے تو انہیں پرو اسٹیبلشمنٹ تھی، ان کو سارا ووٹ پرو اسٹیبلشمنٹ تھا. یہ پہلی دفعہ 4-5 سال میں ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، اور یہ عمران خان صاحب جان گئے، اس لیے وہ کبھی بھی پبلکلی 9 مئی کا معافی نہیں مانگیں گے، کیونکہ وہ 9 مئی کا معافی مانگنے سے وہ جسمانی طور تو بچ جائیں گے لیکن سیاسی موت ان کو ہو جائے گی. لیکن اگر نہیں مانگیں گے تو ان کی ہمیشہ ہی زندگی. دیکھیں نا آپ، ہم ان کو جتنا بھی کرٹیسائز کریں، انہوں نے بغیر نشان کے الیکشن لڑا، اور جہاں پہ بھی ہم گئے تو سب نے ہم نے میں کیونکہ کے پی سے ہوں، ہم پوچھتے تھے 10 سال میں اس بندے نے کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا. وہاں پہ 1-2 پروجیکٹ کے لے گا، لیکن جس سے بھی پوچھتے تھے وہ کہتے ہیں یار جی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بول رہا ہے، اور بڑا وہ ہے، جوان مرد ہے اور جھنڈا اٹھایا ہے، یہ چیزیں تھیں. تو وہ اس وجہ سے ان کو ووٹ پڑ رہا ہے، اور وہ کبھی بھی آ کے 9 مئی کی معافی نہیں مانگیں گے اسی وجہ سے. صحیح. لیاقت صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. جس بھی یعنی پولیٹیکل ورکر سے بات کی جائے جس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، یا ایون ان کے لیڈر سے بات کی جائے، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو جوڈیشری سے امید لگا رکھی ہے کہ 2-3 ماہ کے بعد کچھ ہونے والا ہے، انشاءاللہ وہاں سے ہمارے لیے کچھ اچھا ہوگا. اور کل جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا تو حنیف عباسی نے باقاعدہ یہ کہا کہ انہیں گڈ ٹو سی کہنے والے ججز چاہیے. اور وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس طرح سے پھر واٹس ایپ کے اندر چیٹ ہوتی تھی اور یہ ہوتا تھا، وہ کوئی ہوتا اگر تھا. تصور کی دنیا تو میں رہ یعنی رہا ہے، یہ تو ایک طرح سے جو ہمارا جوڈیشری کا ادارہ ہے اس کے اوپر بھی سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر بھی لوگ ویٹ کرتے ہیں کہ یہ جج جائے گا تو میرے حق میں فیصلہ ہوگا، وہ جج جائے گا تو میرے حق میں فیصلہ ہوگا. تو یہ کیا دیکھیے ہو جی، رہا ہے؟ سیاست کا انداز یہ بن گیا ہے کہ پاکستان جب بنا، قائد اعظم نے 3 اصول دیے: اتحاد، ایمان تنظیم. اور تنظیم. تنظیم کا انگریزی ترجمہ جو قائد اعظم نے ایکچولی لفظ یوز کیا تھا وہ ڈسپلن کا تھا. ڈسپلن ہے قانون کی پابندی، ضابطوں کی پابندی اور درست کام کرنے کی عادت. اگر آپ ضابطوں کی پابندی جو ہے اس کے خلاف آپ لوگوں کو ابھاریں گے تو شروع میں تو لوگ بڑے خوش ہوں گے کہ یہ قانون تھا، میں اس کو پرواہ نہیں کرتا ہوں، یہ آئین ہے، میں اس کی پرواہ نہیں کرتا ہوں. لیکن ڈسپلن ٹوٹ جائے گا. آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا نا کہ محفوظ پاکستان ہی خوشحال پاکستان ہو سکتا ہے. محفوظ پاکستان ہونے کے لیے، محفوظ اور پرامن پاکستان، امن کے لیے ضروری ہے کہ آئین اور قانون پر عمل درآمد ہو، اور ایسی سیاست نہ کی جائے جس میں آئین اور قانون کی دھجیاں اڑانے کو باعث تفاخر سمجھا جائے. صحیح ہے. تو اس وقت جو ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہم جائیں گے. اسٹیبلشمنٹ کیا ہے؟ انتظامیہ ہے جو آئین اور قانون کی پاسداری کرواتی ہے. اصولی طور پہ تو یہی ہے نا اسٹیبلشمنٹ. صحیح. تو اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جا رہے ہیں اور ان کی تصدیق کر کے سیاست کو آگے بڑھا رہے ہیں تو آپ ڈسپلن کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اور ڈسپلن کا بیڑا غرق ہوگا تو آپ ترقی نہیں کر سکیں گے. چائنا نے 1989 میں ڈسپلن قائم کیا تھا تیانانمن اسکوائر میں، اور اس کے اگلے 30 سال میں چائنا نے پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا. بالکل. سیف الرحمان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں تو یہ کس طرح سے پی ٹی آئی کی مشکلات کم ہو سکتی ہیں؟ ابھی جو مذاکرات کا ڈول ڈالا ہوا ہے کہ جی گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں اور اس کے لیے محمود اچکزئی صاحب کو متعین کر دیا ہے، تو کچھ روشنی ڈالیں اس مذاکرات کا ایجنڈا کیا ہو؟ فروری 2024 کے الیکشنز کے اوپر نون لیگ بات نہیں کرے گی، 9 مئی کی معافی نہیں ملے گی. ہم کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ، ان کو پی ٹی آئی سے براہ راست کوئی دشمنی نہیں ہے. اور میری ذاتی رائے میں ان کے ہاں جو میری انفارمیشن ہے، ان کے ہاں ایسے سینئر وائسز موجود ہیں جو چاہ رہی ہیں کہ اگر پاپولر ووٹ انہیں ملتا ہے تو انہیں ایک چانس دے دینا چاہیے. لیکن یہ جو چیزیں واقعات ہو رہے ہیں، یہ جو رویے آ رہے ہیں اور عوام کے اندر ایک اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ تو مانیٹر ہوتی ہے لمحہ بلمحہ. آپ کے سول اور ملٹری دونوں ایجنسیاں جو ہیں وہ کر رہی ہوتی ہیں کہ کہاں پہ
آپ آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اشتعال دلانے کی. اور دیکھیں یہ چیز، اور نقصان کسی کو بھی کچھ نہیں ہوتا، اداروں کو نقصان قوم کو ہو رہا ہے جب آپ ایسی صورتحال پیدا کر دیں غیر یقینی اور ریاست کے اوپر عدم اعتماد کی. تو آپ کا ایک کامن مین جو ہے نا، جسے میں کہتا ہوں اکنامک انجن، وہ چلاتا ہے. کامن مین تو کام ہی نہیں کر رہا. ایک تو چلو روزگار کے مواقع، وہ تو ایک علیحدہ ایشو ہے، اس کے اندر وہ انرجی ختم ہو گئی ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے یار کس لیے کام کروں، صحیح. میری ریاست میری نہیں ہے، میں اس کا ملکہ نہیں ہوں، یہ تو فلاں بندہ آئے گا، آسمانوں سے کوئی نجات دہندہ آئے گا تو سارا مشن جو ہے ایسا کامیابی ہوگی، مینا اینڈ کویل آسمانوں سے اتریں گے من و سلوا اور سب کچھ بہتر ہو جائے گا. صحیح. میرا خیال ہے ہم اس طرح کے لیڈرز کو، کرزمیٹک لیڈرز کو کی تلاش چھوڑ دیں. ہم کام، پٹ دا پیپل آن ورک، کام پہ لگائیں، بالکل صحیح. بحث مباحثے میں لگا دیا. منصور صاحب آپ کی طرف آتے ہیں تو پھر یہ مذاکرات کس طرح سے ہوں؟ یعنی محمود اچکزئی کو متعین کر دیا اور پھر یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی مذاکرات کا مطلب فروری 2024 کے الیکشنز کو تسلیم کرنا ہے، وہ فراڈ الیکشنز تھے، ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. یعنی ایک طرف یہ صورتحال کہ ایک بندہ کھڑا کر دیا کہ جی آپ اس سے مذاکرات کریں، یہ ہماری طرف سے ہے. اس کی جو اپنی یعنی جو سٹینڈنگ ہے محمود اچکزئی، اس کے حوالے سے بڑے سوال ہیں. پارلیمنٹ کے اندر کوئی سیٹ نہیں ہے، اور اس کے علاوہ ان کے یعنی ظاہر ہے اسے پیچھے سے رجوع کرنا پڑے گا، پی ٹی آئی سے پوچھنا پڑے گا بار بار. اسی کے اوپر بات کریں گے، لیکن فی الحال ایک چھوٹا سا بریک اور اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک. بنگلہ دیش کے حوالے سے بات کرتے ہیں. بنگلہ دیش میں 15 سالہ یعنی حکمرانی کا خاتمہ ہوا ہے شیخ حسینہ واجد کے، اور پاکستان کے لیے ایک طرح سے اپرچونٹی کریٹ ہوئی ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ اپنے تعلقات کو پھر سے استوار کرے. اور پاکستان نے اس سلسلے میں قدم بھی اٹھایا ہے، اور پاکستان نے بنگلہ دیش کے لیے یا وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ویزا پالیسی میں نرمی کا اعلان کیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ بنگلہ دیش سے جو بھی پاکستان آنا چاہے گا ہم اسے ویزا فیس نہیں لیں گے. سیف الرحمان صاحب کی طرف چلتے ہیں. سیف الرحمان صاحب، کیسا اقدام ہے پاکستان کی طرف سے یہ کہ بنگلہ دیش کے ساتھ ایک تو تعلقات کو اثر نو بحال کیا جائے اور پھر ویزا پالیسی پاکستان نے ہمیشہ بنگلہ دیش کے لوگوں کے ساتھ بہت اچھا ہمارا رویہ رہا ہے، برادرانہ رہا ہے. اور بنگلہ دیش میں بھی ایسے بے شمار لوگ ہیں. وہ ٹھیک ہے ایک دور تھا جیسے 71 یا اس سے پہلے تھا کہ اس وقت بھارت کی بہت زیادہ پروپیگنڈا آفینسو چلتے تھے، محرومیوں کا پروپیگنڈا کیا جاتا تھا. جیسے کہا جاتا تھا کہ جی لاہور کی مال روڈ پہ پٹسن کی بو آتی ہے، جیسے ہمارا پنجاب میں یا پاکستان کے اس حصے میں جسے مغربی پاکستان کہتے تھے، یہاں کپاس کا ایک ہمارا ایک مین پروڈکٹ تھا، پروڈیوس تھی، اس طرح وہاں پٹسن کی تھی، جیوٹ کی. تو وہ کہتے تھے جی جیوٹ، اور یعنی یہ ایک مثال دی جاتی تھی سمبولیکلی کہ جی وہاں کا ہمارا بڑا استحصال ہو رہا ہے. حالانکہ ایسا یقیناً نہیں تھا، لیکن اس میں کچھ لسانی معاملات ہوئے کیونکہ بھارت کی طرف وہاں پہ کچھ لیڈرز کی انکلینیشن تھی، بڑی رجحان تھے، تو بھارت نے پھر اس چیز کو کیچ کرایا. یہ جو بنگلہ دیش کا ویسے ایپیسوڈ آپ نے دیکھا حسینہ واجد کے ڈپارچر کی صورت میں، یہ بھارت کی اس سازش بے نقاب بھی ہوئی، اس کی ناکامی ہے، اور نظریہ پاکستان جو تھا جو بالکل صحیح، اس کی فتح. اور پاکستان نے اس کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے اب جو اقدامات کیے ہیں بہترین ہے، میں سمجھتا ہوں، سراہتا ہوں. اور مزید بھی ہونا چاہیے، ایکسچینجز ہونے چاہیے. ہمارے کچھ لوگوں کو وہاں ڈھاکہ بھی بلایا جاتا رہا پہلے، اور وہاں کے ادھر بھی آتے رہے، وہ ایکسچینجز بھی بڑھانی چاہیے ہمیں. صحیح. منصور صاحب، سیف الرحمان صاحب نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ بنگلہ دیش کے اندر انڈیا کا بڑا اثر و رسوخ تھا، اور جیسے ہی شیخ حسینہ واجد کی حکومت ختم ہوئی تو اس طرح سے انڈیا کا اثر و رسوخ بھی ختم ہو گیا. اب جو پاکستان نے ویزا پالیسی میں نرمی کا اعلان کیا ہے تو اس کو بھی یعنی یہ والا فیصلہ بھارت کو ایک آنکھ نہیں بھایا، اور ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آیا کہ بنگلہ دیش کی اپنی مرضی ہے، اگر وہ پاکستان جیسا بننا چاہتا ہے تو بن جائے. پاکستان کی یہ صورتحال ہے کہ وہاں سے انویسٹرز جو ہیں وہ بھاگ رہے ہیں، وہاں پہ انویسٹ نہیں کرنا چاہتے. تو بنگلہ دیش اگر چاہتا ہے کہ اس کے ملک کے اندر کچھ اس طرح کی صورتحال ہو تو ٹھیک ہے، وہ پاکستان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا لے. ہاں، بات آپ کی صحیح ہے، اور بڑا اچھا جسچر دیا پاکستان نے بنگلہ دیش کو. اور حسینہ واجد کیونکہ بہت پرو انڈینس ہوئے، اینٹی پاکستان، تو اس کا اوسٹر ہمارے لیے ایک نیا دروازہ کھولا ہے. لیکن اس میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو فارن آفس ہیں یا ڈپلومیٹس ہیں یا ان کی ٹریننگ کی کمی ہے یا جو بھی ہے، مجھے وہ سمجھ نہیں آئی. ہمیں یہ اس طرح کے مواقع کئی دفعہ مل چکے ہیں. سب سے بڑا موقع تو جب کابل پہ طالبان نے قبضہ کیا وہ تھا، اور ہم نے یہاں پہ جشن بھی منایا کہ اب تو انڈیا بالکل آؤٹ ہو گیا. لیکن اب دیکھیں نا 2 سال میں بالکل حالات
हालात वाक़यात चेंज हो गए हैं, उनके हिंदुस्तान के साथ ना सिर्फ राब्ते हैं बल्कि खुराक आ रहे हैं, पाकिस्तान के लिए मसाइल पूरे। इससे पहले मालदीव में जो सदर म्यूज़ू हैं वो इक़्तिदार में आए हैं और वो उस कैंपेन पे आए हैं, उनका नारा था इंडिया आउट, यानी मालदीव से हिंदुस्तान को आउट करें। लेकिन अब 5-6 महीने जैसे ही गुजर गए हैं, हिंदुस्तान ने उसको दोबारा नरगे में ले लिया है। वही प्रेसिडेंट अब वो मोदी के उसमें हलबर्दारी में भी आया और वो मुसलमान है। तो मुझे इतनी होपफुलनेस नहीं है। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जो है, हमारा जो फॉरेन ऑफिस है, इनकी ट्रेनिंग की कमी है या कॉम्पिटेंसी नहीं है। मौके तो हमें बहुत मिले हैं, ईरान भी हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है और अभी रिसेंट ही एक झड़प हुई है जो कि हमारे लिए एक सबक आमोज चीज़ें हैं। सही बात कि अभी पाकिस्तान का बहुत अच्छा फैसला है कि बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात को फिर से मजबूत बुनियादों पर उस्तवार किया जाए। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। बहुत शुक्रिया मंसूर आफरीदी साहब, मियां सैफुर रहमान साहब और ब्रिगेडियर लियाकत तूर साहब। इंशाल्लाह आपसे फिर बात होती रहेगी। ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आगाह करने के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट tvtoday.com। देखने का बेहद शुक्रिया।